السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان علاء الدین خلجی کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی فتوحات حاصل کی۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی مزید ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچ سکیں۔ دوستو، سلطان علاء الدین خلجی اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہ تھا، مگر بہترین حکمرانی اور سپہ سالاری کے جوہر خدا داد تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی اپنے چچا جلال الدین خلجی کی وفات کے بعد 1296 عیسوی میں دلی کے تخت پر بیٹھا تو منگولوں کے حملوں میں تیزی اور شدت آ گئی اور وہ دلی تک جا پہنچے۔ اس وقت دلی سازشوں اور انتشار کا مرکز بن چکا تھا۔ باج گزار ریاستوں نے خراج دینا بند کر دیا۔ غیر ملکی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بہت قلیل تھی۔ اس نازک مرحلے میں علاء الدین خلجی نے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور خود کو ایک عظیم جرنیل اور منتظم ثابت کیا۔ اس نے اپنے طویل دور میں نہ صرف اپنی سلطنت کا دفاع مضبوط کیا بلکہ مسلم اقتدار کو وسیع اور مضبوط بنایا۔ مارچ 1307 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے ملک کافور کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ ملک کافور کو زیادہ مزاحمت نہ کرنی پڑی اور جلد ہی دیوگری کے راجہ نے امن کی درخواست کی۔ راجہ کو گرفتار کر کے سلطان کے پاس بھیج دیا گیا۔ سلطان نے اس سے اچھا سلوک کیا اور باقاعدگی سے خراج کی ادائیگی کے وعدہ پر اسے دوبارہ دیوگری کا حاکم بنا دیا گیا۔ سلطان نے وارنگل کی فتح کے لیے 1303 عیسوی میں ایک مہم روانہ کی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ چنانچہ علاء الدین نے مناسب تیاری کی اور 1309 عیسوی میں دوبارہ وارنگل کی فتح کے لیے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ راجہ پرتاپ کو شکست ہوئی اور اس نے سلطان کو باقاعدگی سے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ راجہ نے سلطان کو 100 ہاتھی اور بے شمار دولت پیش کی۔ ملک کافور نے نومبر 1310 عیسوی کو دوار سمدرا کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے راجہ ویر بلال نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ راجہ نے کافی رقم، جواہرات، سونا اور 36 ہاتھی ملک کافور کو پیش کیے اور ملک کافور نے یہ سب کچھ سلطان کو بھیج دیا۔ ملک کافور نے دوار سمدرا کی فتح کے بعد پانڈے کی طرف پیش قدمی کی۔ ملک کافور کے آنے کی خبر سن کر پانڈے بھاگ گیا۔ اس کے بھائی سندر پانڈے نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ پانڈے کے حکمران محمد بن تغلق کے دور تک دلی سلطنت کے باج گزار رہے۔ علاء الدین خلجی کی دکن پالیسی اس کی ذہانت اور دور اندیشی کا بڑا ثبوت ہے۔ اس نے دکن کی دولت کا فائدہ اٹھایا اور راجاؤں کو مطیع کیا۔ اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ دکن کی دوری اور موسمی حالات کی وجہ سے اس کو اپنی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وہاں مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان علاقوں پر مؤثر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ سلطان ان خوشحال ریاستوں کی دولت کو اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1312 عیسوی تک دیوگری سمیت دکن کی تمام ریاستوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ دکن کی 4 ریاستوں کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں جو زیر نگین کر لی گئیں۔ سلطان پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے جنوبی ہندوستان کی طرف فوجی مہمات روانہ کی۔ دوستوں، علاء الدین خلجی نے ملک میں بے شمار معاشی اصلاحات نافذ کی جن سے نہ صرف اشیاء صرف سستی ہو گئیں بلکہ یہ بازار میں بہت زیادہ مقدار میں دستیاب ہو گئیں۔ ان اصلاحات کی بنیاد پر علاء الدین کو ایک عظیم ماہر معیشت کا خطاب دیا گیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں راشن بندی کا نہایت کامیاب انتظام کیا۔ نہ کسی چیز کی کمی ہوئی اور نہ کسی چیز کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس نے مالیہ کے نظام میں اہم اصلاحات کی تاکہ حکومت کی آمدنی کو بڑھایا جا سکے۔ اس نے سب سے ٹیکس وصول کیے۔ زائد قیمت وصول کرنے والے تاجروں کو سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ اشیاء ضرورت کی کم یابی کی صورت میں ان کی حسب ضرورت راشن بندی اور تقسیم کا بندوبست کیا گیا۔ خفیہ پولیس کے ذریعے منڈیوں اور بازاروں میں نرخوں پر کڑی نگرانی کی جاتی۔
ناجائز منافع خوری اور منڈیوں سے متعلقہ دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ مقرر شدہ قیمتوں کی فروختیں آویزاں کی جاتی تھی تاکہ دکاندار زیادہ قیمت وصول نہ کر سکے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں اور وافر وسائل پیدا کیے، جس سے سرکاری خزانے میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ امراء کے لیے جاگیروں کی جگہ تنخواہیں مقرر کی۔ ہندوستان کے چند بڑے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔